کہنا پڑتا ہے کہ اس مقصد کے لیے گورنر ہاؤس کو بھی استعمال کیا گیا ہے. میں گورنر صاحب سے یہ توقع نہیں کرتا، نہ میرے ساتھی کرتے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب خود تشریف لائے ہیں گورنر ہاؤس میں. تصویر ہمارے پاس موجود ہے، ہم اسے سوشل میڈیا پہ تقریباً 5 روز پہلے جاری کر چکے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب والٹن کینٹونمنٹ کے 2 آزاد امیدواروں سے ملاقات کر رہے ہیں، اور اس ملاقات کے بعد وہ دونوں امیدوار پریشر میں آ کے پی ٹی آئی کے امیدوار کے حق میں بیٹھ گئے، جہاں ہمارے امیدوار اشارف سول ایڈوکیٹ ہیں. تو یہ تو ایک زندہ جاوید ثبوت ہے، اس کی حکومت کی طرف سے کوئی تردید نہیں کی گئی. افسوسناک بات یہ ہے کہ لاہور پولیس کو بھی اس سلسلے میں خصوصی ہدایات دی گئی ہیں اور مختلف رول ایٹریبیوٹ کیے گئے ہیں. لاہور پولیس کو اور لاہور کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ 12 تاریخ سے 48 گھنٹے پہلے یا 72 گھنٹے پہلے یہ ہمارے جو اہم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں ان کو پک کریں گے. 3 MP 16 MP اور اس طرح کی لغو الزامات لگا کے، تاکہ ان کی موومنٹ کو 48 گھنٹے کے لیے 72 گھنٹے کے لیے ان کو روکا جائے، ان کو پکڑا جائے اور ان کو کام نہ کرنے دیا جائے، وہ اپنا ووٹر جو ہے وہ نکال نہ سکے. دوسری ریگنگ یہ ہو رہی ہے کہ الیکشن رولز کی اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جب الیکشن شیڈول آ جائے گا، نہ کوئی ٹرانسفر ہوگی، نہ پوسٹنگ ہوگی، نہ کوئی کسی قسم کا ڈیولپمنٹ کا کام ہوگا. لیکن اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں اس حکومت نے، اور تمام سرکاری ادارے وہ صوبائی ہیں یا وہ مرکزی ہیں، وہ کینٹونمنٹ ایریاز میں سرگرم عمل ہیں پچھلے 8-10 دن سے. حال یہ ہے کہ نادرا کی وینس پہ ہمارے پاس تصویریں موجود ہیں، پی ٹی آئی کے امیدواروں کے پینفلیکس لگے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پہ گلیوں محلوں میں گئی ہوئی ہے. یہ 3 سال جو گزرے ہیں، خاص طور پہ جس حلقے سے میرا تعلق ہے وہاں عمران خان صاحب میرے مقابلے میں الیکشن لڑے تھے، انہیں 600 ووٹوں سے جتایا گیا تھا. پھر ثاقب نثار صاحب کی مہربانی سے ری کاؤنٹ نہیں ہو سکا. لاہور ہائی کورٹ کے ایک آرڈر کے تحت آپ کو یاد ہے ری کاؤنٹ ہوا اور عمران کے ووٹ کم ہونے شروع ہو گئے تھے. تو ثاقب نثار صاحب کو بڑی اس کی تکلیف پہنچی اور انہوں نے اگلے دن جو ہے وہ اڑا دی یہ جو اس کا حکم تھا لاہور ہائی کورٹ کا، تاکہ ری کاؤنٹ نہ ہو. تو یہ عمران خان صاحب اگر آپ اس حلقے سے جیتے تھے تو 3 سال میں کبھی واپس نہیں آنا تھا. اور اگر آپ کو ڈیولپمنٹ کا اتنا ہی شوق ہے تو والٹن روڈ جو ہے وہ اس حکومت کی جان کو رو رہی ہے، وہ کھنڈر بن گئی ہے. ہمارے دور میں تو کبھی ایسا ہوا نہیں تھا. ایک والٹن روڈ ہے جس لاکھوں لوگ گزرتے ہیں اس پہ سے روز. یہی حال باقی علاقوں کا ہے. تو پورے 3 سال تو ان کو کوئی ڈیولپمنٹ یاد نہیں آئی. ایاز صادق صاحب کے حلقے میں جو صاحب ان کے مقابلے میں الیکشن ہارے تھے اور نیچے MP ان کو جتوایا گیا تھا، وہ بھی وزیر ہیں اور بڑے دھانسو وزیر ہیں. جن صاحب کو ضمنی الیکشن میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے شکست دی، وہ بھی اس حکومت کی ناک کا بال ہیں اور 2 بار وفاقی وزیر رہ چکے ہیں. یہ سب لوگ کدھر سوئے ہوئے تھے؟ کون سی ایسی انہوں نے چیز پی ہوئی تھی کہ ستو پی کے سو گئے تھے؟ چلیں میں ذرا مہذب بات کر لیتا ہوں. ان کو یاد نہیں تھا کہ یہ حلقے ہیں، یہاں ووٹر رہتے ہیں، لوگوں کی تکالیف ہیں. مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کروائی گئی ہے، کوئی مینٹیننس نہیں انفراسٹرکچر کی، ایون سیوریج صاف کرنے کے آپ قابل نہیں ہیں. اب آپ کو سب کچھ یاد آ گیا ہے تاکہ اب کسی طرح 12 تاریخ کا الیکشن کے میں لوگوں کو جیتا جا سکے. اور کوئی گولا تار کی بات کر رہا ہے جسے وہ آپ کہتے ہیں انسولیٹڈ وائر، کوئی سیوریج صاف کرنے کی بات کر رہا ہے. ان کا خیال ہے کہ یہ ووٹرز کو اس طرح بیوقوف بنائیں گے. وہ بیوقوف تو نہیں بنیں گے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کدھر ہے؟ کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ اگلی بات یہ جو ریٹرننگ افسران ہیں وہ کینٹونمنٹ بورڈ کے 2 CEO اور 2 ایڈیشنل CEO صاحبان ہیں. ہماری اطلاع کے مطابق انہیں بہت پریشرائز کیا گیا ہے. اب وہ پریشرائز کتنا ہوئے ہیں کتنا نہیں ہوئے ہیں یہ تو اللہ کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے. لیکن غیر قانونی حرکتیں ان کی ناک کے نیچے ہو رہی ہیں. ان کو آگاہ کیا گیا ہے، ہم نے بالمشافہ آگاہ کیا دفتروں میں جا کے، کوئی روک تھام نہیں. اس سے بھی گھناؤنی بات یہ ہے کہ حکومتی پارٹی کے ایک سینیٹر وہ پیسے بانٹ رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کے شناختی کارڈ خریدے جا رہے ہیں. ایگزیکٹ وہی ماڈل ہے جب میرا صوبائی سیٹ پہ الیکشن تھا، مجھے تو انہوں نے اندر بھیج دیا 11 تاریخ کو. 13 کو چونکہ الیکشن جیتنا تھا انہوں نے، تو انہوں نے وہاں پہ تقریباً 40-50 کروڑ روپے بانٹا تھا اور وہ لوگوں کے شناختی کارڈ خرید لیے تھے ایک بڑی تعداد میں. وہ ایکشن بھی پلے کیا جا رہا ہے. تو ابھی میرے بعد جناب ایاز صادق صاحب بھی بات کریں گے. مجھے صرف چند گزارشات کرنی ہیں.
مجھے یہ گزارش کرنی ہے کہ ہماری تیاری پوری ہے, کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. یہاں پہ جو سیالکوٹ میں آپ نے کھیل کھیلا یا آزاد کشمیر میں, لاہور میں نہ چلائیں, نقصان ہو جائے گا. ہم پیسفل ہیں, مگر پیسفل ہونا اپنی جگہ. اگر کوئی انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے تو وہ غلطی کرے گا. ہم بالکل انریسٹ نہیں چاہتے, لیکن ہم بالکل پرمٹ نہیں کریں گے کہ پری پول ریگنگ ہو, ڈیورنگ پول ریگنگ ہو یا پوسٹ پول ریگنگ ہو, کیونکہ پچھلے ضمنی الیکشن میں یہ سارا کچھ ہم دیکھ چکے ہیں اور بھوگ چکے ہیں. سو ہم نے بھی سیکیورٹی لیئرز اپنی بنائی ہوئی ہیں. ہمیں مجبور نہ کیا جائے. اگر ہمارے کسی کارکن کو پولیس نے پکڑا, اسی وقت رد عمل ہوگا. اور یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے, ہم سارے سڑکوں کے اوپر آئیں گے, پھر انہیں ہم سب کو پکڑنا پڑے گا. اور ہم اکیلے نہیں آئیں گے, ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں گے. تو پہلے ہی حکومت بارود کے ڈھیر پہ بیٹھی ہوئی ہے, مناسب یہ ہوگا کہ وہ اس بارود کے ڈھیر کو چنگاری نہ دکھائیں. لوگ مہنگائی سے, ناانصافی سے, لاقانونیت سے, ٹوٹ پھوٹ سے, غلاظت سے, تعفن سے, ناانصافی سے تنگ آئے ہوئے ہیں. تو اگر آپ ہمیں موقع دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. آپ اگر اس طرح کی بال پھینکیں گے, ہم شاٹ لگائیں گے اس کے اوپر. بالکل کوئی 2+2 والی بات ہے, اس میں کوئی معذرت خانہ لب و لہجہ نہیں ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ اس کو پیسفلی ہونے دیا جائے, پیسے بانٹنے بند کیے جائیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان جہاں جہاں سرکاری وسائل کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے اس کو روکے. جو 4 ریٹرننگ افسران ہیں ان کو الیکشن کمیشن بالکل کلیئرلی یہ میسج دے کہ انہیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں, ناروا پابندیاں عائد نہ کی جائیں, اور یہ جو سرکاری اداروں کو مس یوز کیا جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے. اور ٹاپ آف اٹ میں پہلے عرض کر دوں, کیونکہ یہ پہلی پریس کانفرنس ہے, اس کے بعد اب یہ سیریز ہوگی اور ہر شہر سے یہ آواز آئے گی. ہمارے ساتھی ہر جگہ بیٹھ کے, جہاں کینٹونمنٹ کا الیکشن ہے, ہماری وہاں کی لیڈرشپ بات کرے گی. تو ہم بڑے ہی نپے تلے الفاظ میں اپنے تئیں اور بڑے پرسکون انداز میں یہ گزارش کر رہے ہیں کہ میں پھر کہہ رہا ہوں, ہماری تیاری مکمل ہے الیکشن لڑنے کی. ہم نے لڑنا نہیں, ہم نے الیکشن لڑنا ہے. ہمیں آپ کسی رد عمل پر مجبور نہ کریں. یہ جو پکڑ دکڑ کا پلان ہے, لاہور کے CCPO صاحب اس سے گریز کریں. ایک نام میں نے لے لیا, باقی میرا خیال ہے بات سمجھ جائیں. یہ کام نہ کریں, ہم آپ کو یہ کام بالکل بھی نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی. بالکل آپ کا مقابلہ ہوگا, سامنے کھڑے ہو کے تن کے مقابلہ کریں گے آپ کا. تو آپ لاہور شہر کو آتش فشاں بنانے کی حکومت کوشش نہ کریں. یہ جو پیسے بانٹے جا رہے ہیں یہ بند کیے جائیں. ایک اور میری شکایت ہے, اور یہ بھی میں ثبوت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, 2 یا 3 لاکھ روپیہ یہ جی اخراجات کی لمٹ ہے ایک کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں. جو بھی امیدوار حصہ لے گا, 2 لاکھ ہے یا 3 لاکھ ہے, میرا خیال ہے 2 لاکھ 2 ہے جی. اب کینٹونمنٹ بورڈ میں میٹنگ ہوئی ہے, RO صاحبان نے امیدوار ساری پارٹیز کے بلائے ہیں, اور ذرا سنیں کیا نادر شاہی حکم دیا ہے کہ جس نے پینافلیکس لگانا ہے, جو پریسکرائبڈ پینافلیکس ہے الیکشن کمیشن کے قوانین کے مطابق, وہ 1 لاکھ روپیہ تو ہمیں جمع کروائے. کس بات کا 1 لاکھ جمع کروانا ہے؟ ہم اسے بھتہ سمجھتے ہیں, یہ بھتہ نہیں دیا جائے گا. یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ کہیں نوگو ایریا بن جاتا ہے الیکشن کے لیے, کہیں آپ جا کے کیمپین نہیں کر سکتے. تو ہم نے کافی اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کوئی اس کی وائلیشن نہیں کی. حالانکہ پاکستان میں کوئی نوگو ایریا نہیں ہے, اس کی کوئی تک نہیں ہے کہ اجازتیں لی جائیں جی فلاں جگہ جا کے آپ ووٹ مانگ سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے. تو اس کو بات کو بڑھایا نہ جائے. اس لیے یہ ایک غیر قانونی ڈیمانڈ ہے. 2 لاکھ روپے کا بجٹ ہے, 1 لاکھ روپے آپ کینٹونمنٹ بورڈ کو جمع کروا دیں جی جا کے. بھائی 5, 7, 8 دن کا الیکشن باقی ہے. تمام جماعتوں کو, امیدواروں کو آپ اپنی پبلسٹی جو ہے وہ ان جگہوں پہ لگانے دیں جن پہ لگانے کی عوامی مقامات پر اجازت ہے. تو یہ کچھ گزارشات ہیں جو مجھے کرنی تھی. اور میں پھر ایک بار یہ کہوں گا کہ عوامی مینڈیٹ کو چوری کرنے کی ایک پھر سازش تیار ہے. عمران خان صاحب ہماری اطلاع کے مطابق انہوں نے اس کی انسٹرکشنز نہیں ہیں. ایک میٹنگ چیف منسٹر ہاؤس میں ہوئی ہے, ایک گورنر ہاؤس میں ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے لاہور پولیس کو جو احکامات جاری کیے ہیں وہ بھی ہم تک آئے ہیں. جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بتایا گیا وہ بھی ہمیں بات آئی ہے. ایک ڈپٹی کمشنر تب چلے گئے ہیں لاہور سے, وہ غور سے سن لیں کہ وہ بھی ان کے نام پر بھی نشان ہے. انہوں نے یہاں بہت گند ڈالا تھا اور وہ لوگوں کو خوف زدہ کرتے تھے وزیر اعلیٰ کے کہنے پہ. یہ معافی نہیں ہونی,
جو سرکاری اہلکار جو ہے وہ گڑبڑ کرے گا, خرابی کرے گا, بہت بار چھوڑا گیا ہے, اس بار نہیں معافی ہوگی. ان سب نے اس اکاؤنٹیبلٹی کی چکی سے گزرنا ہے, جو حکمرانوں کو اپنا آقا اور مالک سمجھتے ہیں اور اسٹیٹ کا سرونٹ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے ہیں. تو میں نے بڑے نپے تلے الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ خرید و فروخت کا ووٹوں کا دھندا سرکاری پارٹی بند کرے. الیکشن کمیشن ازراہ کرم آنکھیں کھولے, ازراہ کرم کان کھولے, اور جہاں الیکشن رولز کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ان کو روکا جائے. یہ جو امیدواروں سے پیسے مانگے جا رہے ہیں پبلسٹی میٹیریل لگانے کے لیے, یہ غیر قانونی کام ہے, اور 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ کینٹونمنٹ بورڈ کو کوئی بھی پارٹی کا امیدوار جمع نہیں کروا سکتا, تک بھی کوئی نہیں بنتا. اسی طرح نادرا کی وینز ضرور بنائے لوگوں کے شناختی کارڈ, لیکن پی ٹی آئی کے امیدواران جو ہیں ان کے پینافلیکس لگا کر نہیں, اور ان کے گھروں اور ان کے ڈیروں پہ جا کے نہیں. یہ نامناسب اور نامعقول بات ہے, اور اس کی بھی ہمارے پاس شواہد موجود ہیں, تصویریں موجود ہیں ہمارے پاس پینافلیکس لگے ہوئے ہیں. اسی طرح سرکاری ادارے جو ہیں وہ کہاں تھے 3 سال, کیوں نہیں ڈیولپمنٹ کی, کیوں مینٹیننس نہیں کی. اب الیکشن میں جب 10 دن رہ گئے ہیں تو آپ آ گئے ہیں, 13 تاریخ کو آپ بھاگ جائیں گے سارے. تو اگر بہت شوق ہے ڈیولپمنٹ کا بالکل کروائیں, ہم بھی چاہتے ہیں, ہونی چاہیے, بہت اچھی بات ہے. ہم بھی اپنے علاقے کے مسائل آپ کو دیتے ہیں, ہم منتخب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا سارے, تو آپ 13 تاریخ سے ان مسائل کو حل کریں. والٹن روڈ کو دوبارہ سرے سے تعمیر کریں, وہاں پہ جو وہ بہت بڑا ڈرین ہے جو پانی کھڑا رہتا ہے اس کو ٹھیک کرائیں. آخر وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے یہاں سے ووٹ لیے ہوئے ہیں, ایاز صادق صاحب کے حلقے سے بھی پی ٹی آئی نے بڑے ووٹ اٹھائے تھے. تو ان ووٹروں کو دوبارہ ملنا نہیں ہے کہ الیکشن کے الیکشن ملاقات کرنی ہے. تو میں پھر آخر میں کہوں گا کہ پیسفل ایک الیکشن جا رہا تھا, اس کو پیسفل رہنے دیں, اور پی ایم ایل این کو آپ مجبور نہ کریں کہ ہم کسی دھاندلی کا اگر یہ عمل نہ روکا گیا تو ہمیں اس کے نتیجے میں سڑک پر آنا پڑے اور ایک انریسٹ کی سچویشن پیدا ہو. میں یا صادق صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوئی وہ بات ریپیٹ نہیں کروں گا جو تفصیل سے سعد رفیق صاحب نے گفتگو کی, اور سعد رفیق صاحب نے بڑی دھیمے انداز سے گفتگو کی. یہ جو ہمارے ورکر کے اور کینڈیڈیٹس کے جذبات ہیں, یہ اس کو انہوں نے 50% ریڈیوس کر کے یہ بات کی ہے, بیکاز وہاں کافی غصہ بھی ہے اور ایجیٹیٹ کرنے کو تیار بھی لوگ بیٹھے ہیں. میں تو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ 15 وارڈ سعد رفیق صاحب کے این اے میں ہیں, اور میرے سلمان صاحب اور احسن شرافت صاحب کے حلقے میں 5 وارڈ ہیں. تو ہم چونکہ ضابطہ اخلاق کی وجہ سے الیکشن کمیشن کے ہم اس طرح الیکشن کیمپین تو نہیں کر رہے, مگر ہمارا جانا ضرور ہو رہا ہے, مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, جن میں کہ ہمیں جو فیل آ رہی ہے وہ ایک ایسی فیل ہے کہ جس میں لوگ اب معافیاں مانگ رہے ہیں کہ غلطی ہو گئی اور اگلی دفعہ ان کو ووٹ نہیں دیا جائے گا. ایک معافیاں مانگ رہے ہیں. دوسرا, ہمیں جب وہ لوگ جو ستائے ہوئے ہیں حکومت کے, جب وہ ہمیں بجلی یا گیس کا بل دکھاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم 2 وقت کی روٹی اپنے اولاد کو نہیں دے سکتے, تو تکلیف ہوتی ہے. اور تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کو کسی طرح کا ہوش نہیں. 14 روپے کا 2018 میں بجلی کا یونٹ آج 26 روپے کا, گیس کی قیمتیں 3 گنا, آٹا چینی کسی سے ٹھگی چھپی چیز نہیں ہے, گوشت, مرغی, سبزی, کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی جس پہ انہوں نے کسی طرح کا قابو پانے کی کوشش کی. اور ادویات کی قیمت بھی آپ جانتے ہیں 3ری دفعہ بڑھ رہی ہے. کوئی بھی چیز ہے انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی جو کہ عام آدمی کو ریلیف پہنچ سکے. یہ وہی وزیر اعظم ہے جو کہتے تھے کہ 1 روپے اگر روپے کی قیمت گرتی ہے تو 1 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. اور یہ وہی وزیر اعظم ہے جو کہتے تھے کہ جب مہنگائی بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے. تو یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ وہ کرپٹ ہیں یا نہیں ہیں, مگر ان کی کہی ہوئی باتیں جب ہم لوگوں کی جن محفلوں میں جو ہمارے کھانے کر رہے ہیں یا ہم جہاں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں وہاں سننے کو ملتی ہے, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ الیکشن کا انشاءاللہ رزلٹ کیا ہوگا. اور میں تو
انشاءاللہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ عسکری 9-10 میں بھی ہم جیتیں گے، کینٹ میں بھی جیتیں گے، صدر میں بھی جیتیں گے اور والٹن میں بھی جیتیں گے، جو الیکشن کیمپین کا مومنٹم بن گیا ہے۔ مگر یہی بات ہے کہ ایڈمنسٹریشن اپنا فیئر رول ادا کرے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہدایت دے پروونشل الیکشن کمیشن کو کہ جو ضابطہ اخلاق کی دھجیاں اکھیڑی جا رہی ہیں ان کے اوپر وہ بھی ایکشن لیں، تاکہ یہ فیئر اور ایسا الیکشن ہو جس میں مثال قائم ہو کہ آنے والے بلدیات کے الیکشن اور آنے والے صوبائی اور قومی الیکشن جو ہیں وہ کس انداز سے کیے جائیں گے۔ ہم نے توقع بھی ہے چیف الیکشن کمشنر سے اور ان کی ٹیم سے کہ وہ ایک ایسا الیکشن کرائیں گے جس میں کہ کوئی انگلی انشاءاللہ نہیں اٹھائے گا۔ ہمیں ہار اور جیت سے ڈر نہیں ہے، ہمیں صرف جو افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے رویے سے جو لوگ حکمرانوں کو اس طرح تابعداری کرتے ہیں کہ جس طرح رزق خدا نخواستہ انہوں نے دینی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ 12 تاریخ کو شام کو جب رزلٹ آئے گا تو ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور آپ کو یہ رزلٹ ہم اپنے سامنے انشاءاللہ اناؤنس کریں گے۔ شکریہ۔ ایک خبر ابھی آئی ہے، آپ کو ابھی یہ بیٹھے بیٹھے مجھے یاسین سود صاحب ایم پی اے نے بتایا ہے، اس کی تصدیق آپ کر لیں، لیکن اس کو ذکر کرنا ضروری ہے۔ ابھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، یہ سب کو پتا ہے، تو ابھی اطلاع ملی ہے، اسے کنفرم ضرور کر لیں آپ کہ ایس پی کینٹ جو ہیں ان کو جو آپریشن کیا ان کو پوسٹ آؤٹ کیا گیا، یہ درست ہے؟ تو یہ اس طرح کی ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہیں یہ بالکل قبول نہیں ہے۔ اب جو جہاں ہے اس کو ویسے ہی رہنا چاہیے۔ میں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے، میں اور ایاز صادق صاحب ہم سب لوگ یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور یہ اکھاڑ پچھاڑ بند کرائی جائے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سی او صاحبان کو بھی پریشرائز کیا گیا، جو آر اوز بھی ہیں ہمارے، تو اگر اس طرح کا تماشا لگانا ہے پھر الیکشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ بیٹھے رہیں اور آپ اپنا کام کریں، اور اگر یہ آپ نے یہ جو ایک ٹوٹی پھوٹی جمہوریت ہے اس میں بھی آپ نے باز نہیں آنا اور نئے پاکستان کے نام پہ آپ نے رابری کرنی ہے، ڈے لائٹ رابری، اور ووٹ چوری سے آپ نے باز نہیں آنا، تو پھر آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزوں کو بڑھائیں گی اور یہ آپ اس علاقے کو آتش فشاں بنا دیں گے۔ باز آ جائیں اس کام سے۔ کینٹونمنٹ ایریا ہے، لاکھوں لوگ اس میں رہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ حکومت باز آ جائے تو بہتر ہے، اور حکومت کو اگر کوئی دانش مند لوگ ان کے ارد گرد موجود ہیں وہ بھی یہ مشورہ دیں، اور الیکشن کمیشن کو بھی اس کا سیریس نوٹس لینا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی مجھے ابھی ایاز صادق صاحب نے کی مہربانی انہوں نے کہا ہے کہ میں اس پہ بات کروں کہ عدالت اعلیٰ ترین عدالتیں بلدیاتی اداروں کو بحال کر چکی ہیں۔ بے حیائی اور بے شرمی کی اور بے ہمیتی کی انتہا ہے کہ آپ ان کو کام نہیں کرنے دے رہے۔ یہ ہے نیا پاکستان آپ کا؟ کتنے بے شرم لوگ ہیں آپ، کتنا جھوٹ بولنا آپ لوگوں نے۔ تو میں ابھی اپنے لہجے کو تیز نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پھر بہت سارے لوگوں کا لہجہ تیز ہوگا۔ تو یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا تماشا بند کرو، بالکل ہم اس کی آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ اور اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا امتحان ہے، ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے اور جتنے غیر قانونی کام کیے جا رہے ہیں ان کا وہ فوری نوٹس لیں گے۔ شکریہ۔ ابھی آپ نے بات کی لوگو ایریا کی، کیا وہ کون سے لوگو ایریاز ہیں؟ کیا صرف آپ اسپیسیفکلی لاہور کی بات کر رہے ہیں یا پنجاب میں جہاں جہاں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پر لوگو ایریاز کی بات کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا کھل کے ذرا بتائیں تاکہ عوام کو بھی اور آپ کے ووٹرز کو بھی پتا چلے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹی سی اس کے علاوہ ہے مزاحمتی اور مفاہمتی یعنی کہ پر بہت زیادہ بات ہوتی ہے۔ ایک رات کو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، تیار ہو جائیں، صبح وہ کہتے ہیں 2023 میں الیکشن ہوگا۔ آپ کی پارٹی کیا الیکشن 2023 کی طرف ہی دیکھ رہی ہے یا اگر 23 کی طرف دیکھ رہی ہے تو یہ جو ساری تحریک چلا رہے ہیں سب کچھ آپ کہہ رہے ہیں، اس کا فائدہ؟ بہت شکریہ جناب۔ میں کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کے ٹاپک سے بالکل نہیں ہٹنے والا، ان سوالات کا آپ کا حق ہے، جواب اسی وقت دیں گے کیونکہ یہ بات فلیش ہوگی اور کنٹونمنٹ بورڈ میں جو اس وقت دھما چوپڑی اس الیکشن میں مچی ہوئی حکومت کی طرف سے وہ پس منظر میں چلی جائے گی۔ جو سی اوز ہوتے ہیں وہ کور کمانڈر کے انڈر ہوتے ہیں ڈائریکٹ؟ نہیں، تو کنٹونمنٹ کا جو
मिलिट्री लैंड्स के डीजी साहब हैं उनके नीचे होता है, और कैंटोनमेंट एक सेकंड और वो सिविल सर्विस के जरिए आता है। ये जो इलेक्शन हो रहे हैं कंटोनमेंट बोर्ड्स के, यकीनन ये एक डेमोक्रेटिक एक सिलसिला है जिसको मॉनिटर और कंडक्ट कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो आपको हमें जो आपकी गुफ्तगू से अखज़ किया कि इलेक्शन कमीशन इन मामला में इलेक्शन में बेबस दिखाई दे रहा है, तो आप भी समझते हैं कि इसके अलावा भी एक फोरम है, डेफिनेटली स्टेक होल्डर्स वहाँ पर है, एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर है, तो आप भी समझते हैं कि वहाँ पर भी जो है आपको अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए है, हर कोई इसको सुन रहा है और ये आवाज़ हर जगह पहुँचेगी आपके ज़रिए इंशाअल्लाह ताला। तो जो भी जहाँ है और जो ये महसूस करता है कि हमारी बात में वज़न है या हमने बात की है, हम स्टेक होल्डर हैं, उन्हें इस बात की तहकीक करनी चाहिए, जो भी मुतल्लका अदारे या मुतल्लका लोग हैं या कंसर्न लोग हैं, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। और अगर लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसको नहीं देना और वोट चोरी का जो ये धंधा है इसको बरकरार रखना है, तो फिर ये क्या इलेक्शन है? फिर तो आप इलेक्शन सब फ्रॉड होगा, फिर इस पर कोई एतबार ही नहीं करेगा। और जब इलेक्शन पे लोग एतबार नहीं करते तो फिर लोग सड़कों पे आते हैं। और ये गलतफहमी निकाल दी जाए कि पंजाब का लोग, पंजाब के रहने वाले जो हैं या और सूबों के रहने वाले जो हैं वो सड़क पे नहीं आएंगे। मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, इस काम पे लेके ना आए। वैसे ही 3 साल गुजर गए हैं, बाकी टाइम कितना रह गया है? अपना टाइम अगर पूरा कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन ये जो करतूतें हैं और ये जो हरकतें हैं ये टाइम पूरा करने वाली नहीं। आपने अभी कहा था नो गो एरिया की बात की थी, बता दें आप कहाँ पे नो गो एरिया है, और अगर धांधली नहीं रुकती, यही सिलसिला जाता है, फिर आपका लाहेअमल क्या होगा? लाहेअमल बड़ा सिंपल होगा, धांधली नहीं रुकेगी तो प्रोटेस्ट करेंगे, सड़क पे आएंगे, और क्या जी। नो गो एरिया भी आपने कहा है, हुकूमत को धमकियां भी लगा रहे हैं कि हम अगर इलेक्शन फेयर ना हुए तो आप हुकूमत को धमकियां भी लगा रहे हैं, तो क्या इस पर अगर फेयर इलेक्शन ना हुए तो इस तरह अभी लोहे के चने साबित होंगे ख्वाजा साहब हुकूमत के लिए? नहीं, गुजारिश ही है जी कि ये तो आप बड़ी पुरानी कोई बात मुझे सुना रहे हैं। आप जब बात करते हैं तो आप एक तमसील भी बयान करते हैं, मिसाल भी देते हैं। गुजारिश ये है कि कोई धमकी नहीं दी है, धमकी देने का ये लबो लहजा नहीं होता। वाज़े और नुमायां बात की है कि अगर आप ये धांधली का अमल बंद नहीं करेंगे, वोटों की खरीदो फरोख्त नहीं रोकी जाएगी, सरकारी अदारों को मिसयूज करना बंद नहीं किया जाएगा, रिटर्निंग अफसर आज़ाद नहीं होंगे, और अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे इलेक्शन कमीशन भी फाल किरदार अदा नहीं करेगा तो क्या रास्ता बाकी है? एक ही रास्ता बाकी है कि आप सड़क पे आके एहतजाज करें। आप भी समझते कि आप ये सारा आप जनरल इलेक्शन से लेके अब तक इलेक्शन कमीशन अपना रोल अदा नहीं कर सका, उसको भी की जानी चाहिए? नहीं कर भी सका है, बाज़-औक़ात नहीं भी हुआ, बाज़-औक़ात हुआ भी है। ये हमने एक तरफा बात नहीं कर रहे हैं। तो वैसा आप भी समझते कि ये आप सियासी जमातों का ये कसूर है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन जो है वो रिजल्ट नहीं दे सका जो होना चाहिए, और मुल्क में जब भी इलेक्शन होते हैं तब भी ये सारा कसूर पा दो सियासी जमातों से। 70 साल तो सियासी जमातों से ही पै रहे हैं, तुम ही पा रहे हो। अच्छा भाई साहब, ये बता दें कि गवर्नर जो है वफाक का नुमाइंदा, तो ये जोड़ तोड़ के लिए गवर्नर हाउस को जो बनाया जा रहा है तमाशा जो है, तो ये इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश है? सर मैं तो नहीं जानता क्यों खामोश है, मैंने तो ये मुतालबा आपके सामने पेश किया, वो मेरा गलत किया। अभी आपने बताया कि स्क्रीन 9 और 10 में आपके चीफ कैंपेन चल रही है, तो क्या स्क्रीन रखने वालों के साथ भी आपके साथ अच्छे मामला? सब पाकिस्तानी जो वहाँ रहते हैं वो हमारे लिए सब एक बराबर है। यार मैं एक बात सुने, मुझे इजाजत है, ऐसी चीज कुछ नहीं। ये देखिए, हम पहला इलेक्शन नहीं लड़े कैंटोनमेंट से, 97 से लड़ते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ से वोट मिलते हैं और हमने कभी लूज़ नहीं किया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जब 2002 में इलेक्शन हुआ था, अकरम ज़की साहब मरहूम के पास टिकट था, रात को वो जीते थे, सुबह कोई 1500-1800 से या 2100 से दूसरे आदमी को जिता दिया गया था जो किंग्स पार्टी का आदमी था। नीचे MPs फिर भी शेख हमजद अजीज मरहूम हमारे जीत गए थे। तो ये जो 18 के इलेक्शन में इस NA 1 to 5 को जिसका कुछ हिस्सा याज भाई के पास चला गया है, पहले ये सारा कैंटोनमेंट एरिया मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में था, तो इसके हिस्से बखरे किए गए क्योंकि इमरान को जितवाना था, तो विलेज एरिया मेरा निकाला गया, सदर का इलाका निकाला गया। तो फिर भी वो जो एक बुलडोज करने का प्रोग्राम था वो ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब नहीं हुआ। तो ये कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ
सिविलियन भी आबाद हैं, रिटायर्ड फौजी अफसरान भी आबाद हैं, और वो हज़ारों और लाखों की तादाद में हमारे वोटर्स हैं, हमारे सपोर्टर्स हैं। पहली बार नहीं हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है मैंने कि कहा ना, जो पढ़ा लिखा वोटर था, जो पढ़ा लिखा वोटर था ना, जो पीटीआई सोचती थी कि हमारा है, वो पिछले 18 में भी उनको वोट नहीं दिया था, इस दफा उससे बेहतर इंशाल्लाह हजार उम्मीदवारों का विड्रॉ करना, आप इसको दादरी से ताबीर कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं समझ रहे कि मुस्लिम लीग नून का 2 बयानिया खुद उनके वोटर को कंफ्यूज कर रहा है? मैं आपके इस पैके जाल में आने वाला नहीं हूँ। एक सेकंड, मुझे तो बात कर रहे हैं यार, आपके दोस्त से सवाल, इस जाल में तो मैं नहीं आता जो आपने फेंका है। और दूसरी बात यह है कि गवर्नर हाउस में अगर एक वजीर आजम मुल्क का सरबराह काउंसलर के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को बिठाने की मुहिम में आ जाएगा, तो आप अंदाजा लगा लें कि उनकी तरफ पैनिक कितनी है, वो कितने परेशान हैं, क्योंकि ये उनको पता है कि अवाम में उनकी जड़ें नहीं है। और एक बात मुझे और कहनी है कि तब्दीली के नाम पे इन्होंने जो सबज बाग दिखाए थे लोगों को, दिखाया सबज बाग, पहुंचाया काला बाग। तो अब लोग जो हैं वो बड़े इस बारे में अलर्ट हो चुके हैं, और हमारे उम्मीदवारों को जिन्होंने माजी में पीटीआई को वोट दिया था, उनकी बड़ी तादाद ये कह रही है कि हमने अब अपनी जो गलती की थी उसकी हमने तलाफी करनी है। बहुत शुक्रिया। हर चीज का नजर कैंटोनिया में जो पढ़ा लिखा जो वोटर था वो कहता था गलती हो गई, उन बिजली का बिल देना पड़ेगा, लोग नहीं दिया जा रहा है लोगों को। तो वही है जो आपने दिया था कि हालात क्या उस दिन से बाजवा साहब इनसे लगा वही चीज वो मुनीरा वाला एसपी पड़ा ना और